اسلام نے میرے اندر کی روشنی جگائی، ایک ایسی آواز جو دنیا بھر میں گونجی جب ایک نیو یارک کی اوپرا گلوکارہ نور سادہ نے پہلی بار کہا، میں نے دمشق کے سجدے میں اپنے رب کا نام پکارا۔ ناظرین، نیو یارک سٹی میں سرگرم ایک کلاسیکی اوپرا گلوکارہ کنسرٹ اور چرچ پرفارمنس میں حصہ لینے والی، جس نے بین الاقوامی سٹیجز پر اپنی آواز کی جمالیات کی دیوانیاں پالی۔ ان کا بچپن میں مذہبی خاندانی ماحول تھا، لیکن ان کے اندر موسیقی کی محبت ان کو براہ راست چرچ میوزک اور اوپرا کی دنیا میں لے گئی۔ ایک روز ایک دوستانہ ملاقات کے دوران ایک مسلمان خاتون نے ان سے پوچھا، آپ اپنی زندگی میں واقعی پرسکون ہیں؟ یہ سوال اتنا سیدھا تھا مگر نور سادہ کے دل میں اتر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن، حدیث اور اسلامی فلسفے پر غور کرنا شروع کیا اور احساس ہوا کہ زندگی میں کچھ بہت زیادہ گہرائی صحیح معنوں میں دینی عقیدے میں ہے۔ موسیقی اور فن سے محبت رکھنے والی نور سادہ نے سوال کیا، اگر موسیقی ہمیں روحانی طور پر مگن کرتی ہے تو کیا ایمان ایسا کچھ زیادہ گہرا احساس نہیں دیتا؟ قرآن کی تلاوت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسلامی کتب نے ان کے دل میں سکون کا جذبہ بھر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا، ایک اندرونی فیصلہ جو صرف لفظوں کا نہیں بلکہ وجود کا تھا۔ ایک مرتبہ جب نور نیو یارک میں ایک اسلامی مرکز میں موجود تھی، انہوں نے کہا، میں نے انگلیوں سے شہادت لکھ لی اور دل سے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ان کا پہلا رسمی قدم تھا اسلام کی طرف، یعنی شہادت کا الفاظی اور روحانی اعلان۔ اس وقت ان کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی جو خود حکم الہی کی بنیاد پر ایمان رکھ چکے تھے، اور انہوں نے ان کا استقبال بہت محبت سے کیا۔ نور نے اوپرا کی دنیا ترک نہیں کی بلکہ فن کو ایک نیا مقصد دیا۔ انہوں نے اسلامی کہانیوں پر مبنی گانے لکھے اور میڈیا کمپنی نور آرٹ کی بنیاد رکھی تاکہ اسلام کی تعلیمات کو خوبصورت طریقے سے عام کیا جا سکے۔ ان کا ایمان ان کے روزمرہ رویے، بات چیت اور اخلاق میں واضح طور پر جھلکتا ہے۔ ان کے بھائی نے ابتدائی طور پر ان کے ساتھ منفی رد عمل دکھایا، لیکن بعد میں برداشت اور محبت اکٹھی ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایمان کا سفر صرف فرد تک محدود نہیں بلکہ خاندان اور معاشرے تک اثر کرتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ اوپرا اور موسیقی میں فنکارانہ تسکین تھی، لیکن روحانی سکون کی تلاش مختلف تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مذہبی جماعت نے انہیں محبت اور رہنمائی دی۔ قرآن، حدیث اور اسلامی تصور نے ان کے مسافر دل کو تسلی دی اور ٹھہراؤ دیا۔ انہوں نے موسیقی کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو اسلام کے مقصد کے ساتھ جوڑ دیا۔ اجتہاد، عبادت اور اخلاقی نظم نے دین کا روحانی پہلو ان کے اندر جگا دیا۔ نور سادہ کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ خوبصورت آواز سے زیادہ روح کو حسین بنانے والا ایمان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی کوئی سوال ہے، مذہبی، روحانی یا سادہ سوال، تو بلا جھجک آپ کو اللہ کے کلام سے رہنمائی لینی چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کا دل اضطراب کا شکار ہے تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ قرآن مجید کی جب میں نے تلاوت کرنا شروع کی تو میرا اضطراب کم ہوتا چلا گیا اور مجھے وہ سکون ملا جو میں پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کر سکی تھی، اور یہی اسلام کی اصل طاقت ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ناظرین، نیو یارک سٹی میں سرگرم ایک کلاسیکی اوپرا گلوکارہ کنسرٹ اور چرچ پرفارمنس میں حصہ لینے والی، جس نے بین الاقوامی سٹیجز پر اپنی آواز کی جمالیات کی دیوانیاں پالی۔ ان کا بچپن میں مذہبی خاندانی ماحول تھا، لیکن ان کے اندر موسیقی کی محبت ان کو براہ راست چرچ میوزک اور اوپرا کی دنیا میں لے گئی۔ ایک روز ایک دوستانہ ملاقات کے دوران ایک مسلمان خاتون نے ان سے پوچھا، آپ اپنی زندگی میں واقعی پرسکون ہیں؟ یہ سوال اتنا سیدھا تھا مگر نور سادہ کے دل میں اتر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن، حدیث اور اسلامی فلسفے پر غور کرنا شروع کیا اور احساس ہوا کہ زندگی میں کچھ بہت زیادہ گہرائی صحیح معنوں میں دینی عقیدے میں ہے۔
موسیقی اور فن سے محبت رکھنے والی نور سادہ نے سوال کیا، اگر موسیقی ہمیں روحانی طور پر مگن کرتی ہے تو کیا ایمان ایسا کچھ زیادہ گہرا احساس نہیں دیتا؟ قرآن کی تلاوت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسلامی کتب نے ان کے دل میں سکون کا جذبہ بھر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا، ایک اندرونی فیصلہ جو صرف لفظوں کا نہیں بلکہ وجود کا تھا۔ ایک مرتبہ جب نور نیو یارک میں ایک اسلامی مرکز میں موجود تھی، انہوں نے کہا، میں نے انگلیوں سے شہادت لکھ لی اور دل سے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ان کا پہلا رسمی قدم تھا اسلام کی طرف، یعنی شہادت کا الفاظی اور روحانی اعلان۔ اس وقت ان کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی جو خود حکم الہی کی بنیاد پر ایمان رکھ چکے تھے، اور انہوں نے ان کا استقبال بہت محبت سے کیا۔ نور نے اوپرا کی دنیا ترک نہیں کی بلکہ فن کو ایک نیا مقصد دیا۔ انہوں نے اسلامی کہانیوں پر مبنی گانے لکھے اور میڈیا کمپنی نور آرٹ کی بنیاد رکھی تاکہ اسلام کی تعلیمات کو خوبصورت طریقے سے عام کیا جا سکے۔ ان کا ایمان ان کے روزمرہ رویے، بات چیت اور اخلاق میں واضح طور پر جھلکتا ہے۔ ان کے بھائی نے ابتدائی طور پر ان کے ساتھ منفی رد عمل دکھایا، لیکن بعد میں برداشت اور محبت اکٹھی ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایمان کا سفر صرف فرد تک محدود نہیں بلکہ خاندان اور معاشرے تک اثر کرتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اوپرا اور موسیقی میں فنکارانہ تسکین تھی، لیکن روحانی سکون کی تلاش مختلف تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مذہبی جماعت نے انہیں محبت اور رہنمائی دی۔ قرآن، حدیث اور اسلامی تصور نے ان کے مسافر دل کو تسلی دی اور ٹھہراؤ دیا۔ انہوں نے موسیقی کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو اسلام کے مقصد کے ساتھ جوڑ دیا۔ اجتہاد، عبادت اور اخلاقی نظم نے دین کا روحانی پہلو ان کے اندر جگہ دیا۔ نور سادہ کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ خوبصورت آواز سے زیادہ روح کو حسین بنانے والا ایمان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی کوئی سوال ہے، مذہبی، روحانی یا سادہ سوال، تو بلا جھجک آپ کو اللہ کے کلام سے رہنمائی لینی چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کا دل اضطراب کا شکار ہے تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ قرآن مجید کی جب میں نے تلاوت کرنا شروع کی تو میرا اضطراب کم ہوتا چلا گیا اور مجھے وہ سکون ملا جو میں پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کر سکی تھی، اور یہی اسلام کی اصل طاقت ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔